حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل واجبی سی اور رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ رنگت کی سیاہی کی وجہ سے عام لوگوں میں ان کا لقب اسود پڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شادی کی تمنا رکھتا ہوں مگر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی جگہ پیغام دیا مگر جواب نہیں میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرا پیغام دے کر رشتہ طلب کرو۔ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف کے سخت مزاج نو مسلم تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی حسین و جمیل اور ذکی ذہین تھی۔ انہیں اپنی لڑکی کے حسن و جمال پر اتنا ناز تھا کہ دامادی کے لیے کوئی نوجوان پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے تو فوراً انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا دیا کہ آپ اپنی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکل و صورت دیکھ کر سختی سے انکار کر دیا کہ میں اپنی حسین و جمیل لڑکی آپ جیسے شخص کے ساتھ بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس چل پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے ماجرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ لڑکی چونکہ اندر گھر میں کھڑی یہ ساری بات سن رہی تھی، چنانچہ باپ جب اندر گیا تو لڑکی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو آپ نے بے نیل و مرام واپس کر کے اچھا نہیں کیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ باپ نے بتایا کہ اس کی رنگت ایسی تھی کہ وہ قطعی طور پر تیرے لیے موزوں نہ تھا۔ وہ کہنے لگی ابا جان، آپ اس کے رنگ اور شکل و صورت کو نہ دیکھیں بلکہ بھیجنے والے کو دیکھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا۔ نکاح تو میں نے کرنا ہے، میں تیار ہوں، آپ اسے بلائیں۔ باپ نے جب انکار کیا تو وہ لڑکی شرم و حیا کا پیکر ہونے کے باوجود خود دروازہ پر آ گئی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے لگی۔ اے اللہ کے بندے واپس آ جا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک نہ سنی، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ساری بات عرض کر دی۔ لڑکی نے فوراً اپنے والدین کو مجبور کیا کہ جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر خدا کا عذاب آ جائے۔ آپ کے فیصلے پر ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملہ میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کا اس معاملہ میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ بہرحال لڑکی کے شدید اصرار پر اس کے والدین لڑکی کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی اور معذرت کے لیے حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ ہم نے جذبات میں آ کر جو کچھ کہہ دیا آپ معاف فرما دیں۔ اب ہماری لڑکی حاضر ہے، آپ اس نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اور مسرت کا کیا عالم ہوگا کہ پہلے تو کہیں سے رشتہ ملتا نہ تھا اور اب کتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مجلس میں نکاح پڑھایا اور لڑکی کو امہات المؤمنین کے حجرے میں بھیج دیا کہ کچھ بناؤ سنگار کر کے اسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچے گھر میں پہنچا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ خرید لیں تاکہ آپ عند الملاقات اسے پیش کر سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اس مقصد کے لیے کافی سرمایہ جمع تھا۔ انتہائی مسرت اور خوشی کے عالم میں فوراً بازار تشریف لے گئے۔ مختلف قسم کے تحائف دیکھے مگر کوئی تحفہ اپنی بیوی کے شایان شان نظر ہی نہیں آتا۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا تحفہ خریدوں۔ انہی خیالات میں گم بازار میں پھر رہے تھے کہ کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز پڑی، اے اللہ کے شہ سوارو، جہاد کے لیے چلو، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ شادی کے سارے ولولے اور جذبات مان پڑ گئے۔ جنت اور اس کی نعمتیں نظروں میں گھومنے لگی۔ جہاد فی سبیل اللہ کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ نو عروس کے لیے تحائف
کا خیال چھوڑ دیا اور فوراً اسی رقم سے تلوار، نیزہ اور گھوڑا خریدا، سر پر عمامہ باندھ کر مجاہدین کی جماعت سے جا ملے اور جہاد میں شریک ہو کر مردانہ وار لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا مگر پہچان نہ سکے۔ میدان جہاد میں اتنے جوش و خروش سے لڑے کہ دیکھنے والے سب حیران تھے۔ آخر جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو آستین چڑھا کر پیدل لڑنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بھی دی مگر یہ وارفتگی کے عالم میں تھے، انہیں کوئی خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح لڑتے لڑتے بالآخر شہادت سے سرفراز ہوئے اور 9 عروس کی آغوش کی بجائے تیغ عروس کے گلے مل کر ابدی زندگی حاصل کر لی۔ اختتام جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناش مبارک پر تشریف لائے، فرط محبت میں ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، ان کا لنگڑا گھوڑا اور اسلحہ منگوا کر ان کی بیوی کہاں بیچ دیا اور فرمایا کہ ان کے سسرال کو بتا دو کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی ہے، اس کی طرف سے یہ تحفہ میراث قبول کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں، ریشم کا باری اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت کی عورتوں سے ان کی شادی کر دیں گے۔